السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے افسوسناک خبر یہ ہے کہ امریکی اور اسرائیلی جارحیت میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی شہید ہو گئے ہیں۔ سرکاری میڈیا نے تصدیق کر دی ہے۔ اپنے آخری خطاب میں انہوں نے شہادت کی آرزو کی۔ ان کی شہادت پر ایران 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے پھر شب خون مارا۔ تہران میں کیا گیا حملہ خاصا مہلک رہا۔ اس کارروائی میں ایرانی سپریم لیڈر شہید ہو گئے۔ حملے میں آیت اللہ خامنائی کے اہل خانہ کی شہادت کی تصدیق بھی ہو گئی۔ شہداء میں ان کی بیٹی، داماد اور نواسی شامل ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ ایرانی سپریم لیڈر ساتھیوں کے ہمراہ زیر زمین بنکر میں تھے۔ آیت اللہ خامنائی کے کمپاؤنڈ پر 30 بم گرائے گئے۔ ایرانی سپریم لیڈر درجنوں ساتھیوں سمیت مارے گئے۔ اس حملے میں آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی شمخانی اور میجر جنرل محمد پاکپور بھی شہید ہو گئے۔ شہادت سے قبل انہوں نے آخری خطاب کیا۔ کہا، یا اللہ مجھے شہادت نصیب فرما، اے پروردگار مجھے شہداء کے ساتھ رکھنا۔ مشہد میں امام رضا کے روضے پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر ایران بھر میں 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ مرکزی رہنماؤں کی شہادت کے بعد ایران میں عبوری قیادت کے لیے 3 رکنی کونسل قائم کر دی گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صدر، چیف جسٹس اور نگہباں کونسل کے ایک فقی پر مشتمل عبوری کونسل تمام قیادت کے فرائض سنبھالے گی۔ ایران میں ولایت فقیہ کی سب سے مضبوط کڑی آیت اللہ خامنائی شہید ہو گئے۔ مذہبی گھرانے سے سیاست میں قدم رکھا اور وقت کے ساتھ نہ صرف ایران بلکہ عالم اسلام کی نمایاں شخصیت بن کر ابھرے۔ ایران کے رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی 19 اپریل 1939 کو مشہد کے مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 1958 میں قم منتقل ہوئے اور آیت اللہ خمینی کی زیر تربیت آئے۔ یہی وہ دور تھا جب وہ شاہ ایران کی حکومت کے خلاف سرگرم ہوئے۔ رضا شاہ پہلوی کی حکومت نے انہیں 6 مرتبہ گرفتار کیا۔ آیت اللہ خامنائی 3 برس جلا وطن رہے۔ انقلاب اسلامی کے بعد انہوں نے ملکی سیاست میں بھرپور واپسی کی۔ 1981 سے 1989 تک ایران میں ان کا دور صدارت رہا۔ 1989 ان کی زندگی میں ایک فیصلہ کن موڑ لایا۔ آیت اللہ خمینی کی وفات کے بعد آیت اللہ خامنائی سپریم لیڈر منتخب ہوئے اور 37 برس اس منصب پر فائز رہے۔ انہوں نے ایران کے دفاعی نظام کو مضبوط کیا، علاقائی سطح پر ایران کے اثر و رسوخ کو وسعت دی اور مغربی طاقتوں بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کی پالیسیوں کی سخت مخالفت کی۔ انہوں نے اسرائیل مخالف قوتوں کی ہمیشہ حمایت کی، فلسطین میں حماس اور لبنان میں حزب اللہ کی بھرپور معاونت کی۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایران کا جوہری پروگرام بھی جاری رکھا، تاہم ایٹم بم کے خلاف فتویٰ دیا۔ اسی کے احترام میں ایران ایٹمی قوت نہ بنا۔ حالیہ کشیدگی میں ایٹم بم سے متعلق ان کا موقف برقرار رہا۔ آخرکار 28 فروری کو امریکی حملے میں جام شہادت نوش کیا۔ رہبر اعلیٰ سید علی خامنائی نے شہادت سے قبل موت کو گلے لگانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بیان میں کہا کہ میری زندگی بہت کم قیمت ہے۔ میری زندگی اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب انقلاب اور اسلام پر قربان ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران پر ہونے والے اسرائیلی اور امریکی حملے میں ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد بھی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران پر ہونے والے اسرائیلی اور امریکی حملے میں ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد بھی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران پر ہونے والے اسرائیلی اور امریکی حملے میں ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد بھی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل مہینوں سے آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہفتے کے صبح اجتماع کی انفارمیشن پر فوری حملے کا فیصلہ کیا گیا۔ امریکی CIA نے ایرانی قیادت کے اجتماع کا سراغ لگایا، پھر اسرائیل کے ذریعے حملہ کروایا گیا۔ نیو یارک ٹائمز نے تمام سازش کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ایران پر حملے سے کچھ دیر قبل امریکی خفیہ ادارے CIA نے سب سے اہم اہداف آیت اللہ علی خامنائی کی درست نشاندہی کر لی تھی۔ CIA کئی ماہ سے خامنائی کی نقل و حرکت اور قیام گاہوں پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ اسی دوران اسی ہفتے کی صبح تہران کے وسط میں واقع ایک کمپاؤنڈ میں اعلیٰ ایرانی حکام کے اجلاس کی اطلاع ملی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق اس نئی خفیہ اطلاع کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے اپنے مجوزہ حملے کے وقت میں رد و بدل کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ابتدائی منصوبے کے مطابق رات کی تاریکی میں حملہ کرنا تھا، لیکن کنفرم اطلاع کا فوری فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا۔
ایران کی قیادت ممکنہ جنگ کے واضح اشاروں کے باوجود مناسب حفاظتی اقدامات کرنے میں ناکام رہی۔ آیت اللہ عرافی قیادت کونسل کے فقی مقرر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد عبوری قیادت کونسل قائم کر دی گئی۔ یہ کونسل شہید رہنما کی جگہ رہبر اعلیٰ کی ذمہ داریاں سنبھالے گی۔ ایرانی ترجمان کے مطابق آیت اللہ علی رضا عرافی کو عبوری قیادت کونسل میں فقی رکن کے طور پر منتخب کر لیا گیا ہے۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد ایرانی آئین کے تحت صدر عدلیہ کے سربراہ اور نگہبان شورا کے ایک فقہ پر مشتمل عارضی قیادت کونسل قائم کر دی۔ یہ کونسل شہید رہنما کی جگہ رہبر اعلیٰ کی ذمہ داریاں سنبھالے گی۔ نئے رہبر اعلیٰ کا انتخاب 88 رکنی مجلس خبرگان رہبری کرے گی۔ تاہم 2/3 اکثریت نہ ہونے کی صورت میں عبوری کونسل میں ذمہ داریاں انجام دیتی رہے گی۔ سید خامنائی کی شہادت کے بعد حکومت نے 40 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے، جبکہ 7 روز عام تعطیل کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ ایران میں انتقام کا سرخ پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ مسجد جمکران کے گنبد پر یہ پرچم شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کی قربانی اور انتقام کے عزم کی علامت ہے۔ یہ حملہ ناقابل معافی ہے، موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا جائے گا اور ہر اقدام دشمن کے لیے بھاری پڑے گا۔ ایران میں انتقام کا سرخ پرچم لہرا دیا گیا، جیسے ہر قطرہ خون کا جواب دینے کی آواز ہو۔ مسجد جمکران کے گنبد پر لہراتا یہ پرچم شہید رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی کی قربانی اور انتقام کے عزم کی علامت ہے۔ ایرانی فوج نے اعلان کیا ہے کہ یہ حملہ ناقابل معافی ہے اور قاتلوں کو سخت اور فیصلہ کن سزا دی جائے گی۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جائے گا، ہر اقدام دشمن کو بھاری پڑے گا۔ سرکاری میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ آیت اللہ خامنائی اپنے دفتر میں امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے۔ ایران کے شہر مناب میں لڑکیوں کے اسکول پر ہونے والا میزائل حملہ دنیا کے ضمیر پر ایک اور سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 150 معصوم طالبات جان سے گئیں، جبکہ 95 بچیاں شدید زخمی ہیں۔ ملبے میں دبے بستے اور کتابیں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جنگ نے ایک بار پھر بچوں کے مستقبل کو نشانہ بنایا ہے۔ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کے بھی کچھ آداب ہوا کرتے ہیں۔ اسرائیلی صفاقیت انتہا کو پہنچ گئی۔ غزہ کے بعد ایران میں بھی بچوں کے خواب روند ڈالے۔ صہیونی فوج نے جنگ کی ابتدا ہی معصوم بچیوں کو نشانہ بنا کر کی۔ ایرانی حکام کے مطابق مناب میں لڑکیوں کے اسکول پر براہ راست حملہ کیا گیا۔ شجرہ طیبہ اسکول کو 3 بار میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی اور اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 150 طالبات شہید ہو گئی، 95 شدید زخمی ہیں۔ ماں باپ ملبے میں اپنے جگر کے ٹکڑے تلاش کرتے رہے۔ تباہ شدہ عمارت کے اطراف بچیوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ خواتین خون میں لت پت بیگز اور کتابیں معصومیت کے قتل کی گواہی دیتی رہی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے بچیوں پر حملے کو وحشیانہ اور غیر انسانی قرار دیا۔ کہا ایران دشمن کے اس سیاہ جرم کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ ایرانی نائب صدر نے بھی اسکول پر حملے کی شدید مذمت کی۔ معصوم طالبات کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں 3 امریکی سروس اہلکار ہلاک اور 5 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ سینٹ کام کے مطابق متعدد دیگر اہلکاروں کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ سینٹ کام کا مزید کہنا تھا کہ صورتحال انتہائی غیر یقینی ہے، اس لیے ہلاک شدہ اہلکاروں کی شناخت ظاہر کرنے میں وقت لگ سکتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیاں جاری ہیں اور امریکی رد عمل کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ جارحیت کے بعد ایران کی بھرپور جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ ایران نے امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر 4 میزائل داغ دیے۔ ادھر اسرائیل کے شہر بیت الشمیش پر ایرانی ڈرون حملے میں 9 اسرائیلی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ رہبر معظم پر حملے ایران کو غضبناک کر دیا۔ ایرانی فوج اور پاسداران انقلاب بپھر گئے۔ ایرانی مسلح افواج اور اسلامی انقلابی گارڈ نے امریکی اور اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانے پر لے لیا۔ ایرانی فورس نے امریکی غرور کو علامت سمجھے جانے والے بحری بیڑے USS ابراہم لنکن پر 4 میزائل داغ دیے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق پہلی براہ راست بحری کارروائی آپریشن وعدہ صادق چہارم کا حصہ ہے۔ دوسری طرف ایران نے اسرائیل کے شہر بیت شمس پر بھی کامیاب فضائی حملہ کیا۔ حملے کے بعد شدید دھماکوں کی آوازیں گونجی اور متعدد عمارتیں متاثر ہوئی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔